عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ عزیز طلباء، ہمارا قرآن پاک کے ترجمے والا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم احادیث والا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 49 ہے، پیج نمبر 49 احادیث شروع کر رہے ہیں ہم۔ تو آج ہم پہلی 3 احادیث پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، سب سے پہلی حدیث پاک ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ افضل الاعمال، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، سب سے زیادہ بزرگی والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو سب سے زیادہ فضیلت جس کلمے کو حاصل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا، بہترین دعا استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد تشریح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ کون کون سے 2 حصے ہیں؟ پہلا حصہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یہ پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ وافضل الدعاء الاستغفار، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اور توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات اور اس کے اختیارات میں اکیلا اور تنہا ماننا، کہ نہ اس جیسی کوئی ذات ہے، نہ کوئی اس جیسی صفات کا مالک ہے، نہ کوئی اس جیسے کمالات رکھتا ہے، اور نہ کوئی اس جیسے اختیارات رکھتا ہے۔ توحید کا یہ مطلب ہے۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنا، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ اس کے بعد افضل عمل۔ عزیز طلباء، یہ ہیڈنگز بنائی گئی ہیں، آپ نے اسی طرح حدیث مبارکہ کی جو تشریح ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے۔ ہیڈنگ کے ساتھ آپ یاد کریں گے، لکھیں گے تو آپ کو یاد کرنا بھی آسان رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نمبروں کی تقسیم کے لیے بھی یہ اچھا رہتا ہے۔ اور جو سوال جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھا جائے وہ زیادہ اچھا بھی لگتا ہے اور بہتر رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو تشریح کے بعد پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ افضل دعا، افضل دعا۔
حدیث پاک کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، توحید کا اقرار، یہ سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی لفظ الہ سے مراد۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں، سب سے زیادہ اسی سے محبت کریں۔ یہاں تک یہ ہیڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے افضل دعا۔ افضل دعا، حدیث پاک کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہیڈنگ ہے الہ ماننے کا تقاضا، اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا۔ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ یہ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے کہ جب ہم نے اللہ کو اپنا الہ تسلیم کر لیا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اخروی نجات، یعنی آخرت کی نجات۔ تو آخرت کی نجات بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف نہ کر دے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف نہ کر دے اس وقت تک ہم آخرت میں نجات نہیں پا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اللہ کا محبوب بندہ۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ تو عزیز طلباء، اس طرح ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء دوسری حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری حدیث پاک پڑھیں گے اور دوسری حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم یعنی علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ علم کی طلب یعنی علم کی تلاش۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کون سا علم؟ اتنا علم کہ انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اور اپنے فرائض کے بارے میں علم جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اتنا علم جو ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ انسانی فطرت بھی یہی چاہتی ہے کہ
اسے اچھائی اور برائی کے بارے میں جو ہے وہ علم حاصل ہو۔ اس کے بغیر، علم کے بغیر نہ تو انسان جو ہے وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ انسان کی کیا ہے؟ بنیادی ضرورت ہے۔ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا پینا، لباس یہ بنیادی ضرورت ہیں، اسی طرح علم بھی انسان کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں ترقی کر سکتا ہے۔ جاہل انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ جہالت اندھیرا ہے اور علم جو ہے وہ روشنی ہے۔ اس لیے علم کا حصول جو ہے وہ ضروری ہے، فرائض کی پہچان کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور انسان کو اس وقت تک اپنے مقام اور فرائض کا علم نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ علم کی تلاش جاری رکھے، علم کی جستجو جو ہے وہ جاری رکھے اور علم جو ہے وہ حاصل کرتا رہے۔ علم کے بغیر نہ تو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، نہ وہ فرائض کے بارے میں کچھ جان سکتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کو ادا کرنے کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی کے لیے، جواب دینے کے لیے بھی علم کا حصول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب انسان کو اپنے فرائض کا اور ذمہ داریوں کا علم نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیسے سرخرو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ دوسری جو حدیث پاک ہے، اس کو بھی ہم اسی طرح جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ یاد کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث پاک ہوگی۔ کیا ہے حدیث پاک؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی تلاش، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث پاک، اس کے بعد حدیث پاک کا ترجمہ ہوگا۔ کیا ترجمہ ہے؟ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ہوگی، اور تشریح کی ہیڈنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تک ہیڈنگ ہوگی، یہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے علم بنیادی ضرورت،
انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ یہاں تک ہیڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے فرائض کی پہچان۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو، جب تک علم کی راہ اور علم کی راہ پر گامزن نہ رہے اس وقت تک جو ہے وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی۔ یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے کہ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد آپ جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے ارشاد ربانی کا، اور اس میں کیا ہوگا سورۃ العلق کی آیات 1 سے لے کر 1 تا 5 ان کا ترجمہ۔ یہ آپ کے پاس جو ہے جو تیسرا موضوع ہے علم کی فرضیت و فضیلت، اس کی سب سے پہلی ہیڈنگ میں موجود ہیں۔ تو ارشاد ربانی کی ہیڈنگ دے کر ان 5 آیتوں کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کی کتاب پہ موجود ہے۔ دوسرا موضوع ہے، تیسرا موضوع ہے اور پیج نمبر 62 ہے، وہاں پہ موجود ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اسے علم نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر ایک ارشاد نبوی بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں تو بہتر رہے گا، اور وہ کیا ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ کہاں سے؟ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ حدیث بھی آپ نے آخر پہ ایڈ کر لینی ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے کیا ہوگا، سب سے پہلے حدیث پاک ہوگی، اس کے بعد ترجمہ ہوگا، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ہوگی، پھر تشریح میں ہم نے جو ہے وہ ہیڈنگ بنائی ہیں علم بنیادی ضرورت، پھر اگلی ہیڈنگ ہے فرائض کی پہچان، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ارشاد ربانی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے۔ اور وہ کون سا ارشاد ربانی ہے؟ وہ ہے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے تمام عالم کو، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، صرف انسان ہی نہیں ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم،
جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی 5 آیات ہیں سورۃ العلق کی، سب سے پہلی وحی ہے۔ اور اس کے بعد آخر پہ آپ نے ایک حدیث پاک ایڈ کر لینی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اس کے بعد آپ کی بک کا پیج نمبر 50 ہے اور حدیث نمبر 3 ہے، خیرکم من تعلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث پاک ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ وہ جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھتا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو باقی کلاموں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح خود اللہ تعالیٰ کو باقی تمام مخلوقات پر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو سیکھنے والا تمام انسانوں میں بہتر ہے، جو خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الرحمن میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے جس نے قرآن مجید کا علم سکھایا۔ تو قرآن مجید کا علم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے۔ یہاں پر سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جو ہے وہ رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک بڑی نشانی قرآن پاک کا علم سیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے جس نے قرآن مجید کا علم انسانوں کو سکھایا۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ سارا جو ہے وہ قرآن پاک اتارا گیا، نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سورت، کبھی ایک بڑی سورت، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید جو ہے وہ 23 سال کے دوران آپ پر جو ہے وہ نازل ہوا۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ جب آپ غار حرا میں تھے تو غار حرا میں آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور سورۃ العلق کی پہلی یہی 5 آیات جو ہے وہ آپ پر اتری۔ جبرائیل امین آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو جبرائیل امین نے اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ اس طرح 3 دفعہ جو ہے وہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ تو تیسری مرتبہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت آپ نے شروع کر دی، سورہ علق کی۔ اس طرح سے غار حرا سے جو ہے وہ قرآن پاک آپ پر نازل ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اترتا رہا۔ اس دوران آپ جو ہے وہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔
آپ 13 سال تک آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ رہے اور قرآن مجید آپ پر جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ اس دوران آپ پر جو صورتیں نازل ہوئیں، جو آیات مبارکہ نازل ہوئیں، ان کو مکی صورتیں اور مکی آیات کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئیں، جو آیات نازل ہوئیں، ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، مدنی آیات ان کو کہتے ہیں۔ اور یہ عرصہ جو ہے وہ 10 سال پر محیط ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے 13 سال گزارے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے ہیں، تو یہ 23 سال بنتے ہیں۔ ان 23 سالوں کے دوران آپ پر جو ہے وہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ تو اس قرآن مجید کو جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہی انسان سب سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کو ذرا دیکھ لیجئے، تیسری حدیث پاک کو۔ تیسری حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر، من جو، تعلمہ سیکھے، القرآن قرآن مجید، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا، وعلمہ اور اسے سکھایا۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہوگی، اس کے بعد ترجمہ ہوگا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ پھر تشریح کی ہیڈنگ ہے کہ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے جس پہ اس کتاب میں بحث کی جاتی ہے، تو انسان جو ہے وہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ انسان کی نجات کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، انسان کی زندگی کے متعلق گفتگو کی ہے کہ انسان نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت میں اس کے لیے کیا ہے، یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قرآنی تعلیمات۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، یعنی صرف اس میں نماز اور روزے کے متعلق نہیں بتایا گیا، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تابعد رہنمائی رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید سب کے بارے میں تابعد رہنمائی رکھتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ ان سب تعلیمات کے بارے میں تابعد یعنی ہمیشہ کے لیے رہنمائی رکھتی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی آخرت کی کامیابی۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ دنیا میں قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں خود بھی، اور دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے اپنی طرف سے ارشاد ربانی، سورۃ الرحمن کی پہلی 2 آیات ہیں، الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے جس نے قرآن مجید کو سکھایا۔ اور آخری ہیڈنگ ہوگی ارشاد نبوی، یعنی حدیث پاک کوئی اور اس میں آپ ایڈ کر لیں گے، قرآن مجید کی فضیلت کے متعلق کوئی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو خود اس پر عمل کرنے والا ہو؟ اس کے علاوہ بھی عزیز طلبہ، آپ قرآن مجید سے متعلق کوئی بھی حدیث جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لصاحبہ، کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے روز سفارشی بن کر آئے گا۔
تو عزیز طلبہ اس طرح سے آپ نے یہ تینوں احادیث جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور آپ نے ان کو لکھ بھی لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔